میرے دوستو، یہ محرم کا مہینہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سن 61 ہجری کے اندر جو حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دلدوز شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے جو ہے کم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے تقدس کے پیش نظر، ان کے احترام اور حرمت کے پیش نظر، ان کے ساتھ حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، کوفیوں نے ظلم و زیادتی کی خطوط لکھ کر کے، اور پھر جو ہے واقعات کی کس طریقے سے مسلم دنیا سنی اور شیعہ کے اندر اور پھر شیعوں کے اندر بے شمار جو ہے اقسام کے اندر تاریخ کے جو ہے زرعی صفحات پر یہ سارے واقعات ثبت ہیں۔ لیکن میرے دوستو ہیں، لیکن افسوس کی اس مہینے کو محفل ماتم اور مزید یہ کہ اس میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پر تبرہ کیا جائے، نت نئے جو ہے بدعات گڑھ کر کے ان ساری چیزوں کا ارتکاب کیا جائے، یہ ہے نہایت ہی جو ہے افسوسناک پہلو ہے۔ لیکن عاشورہ محرم کے لیے جو ہے محفل ماتم قائم کرنا، اس کے لیے جو ہے شیعی آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ بازی جو نفاق کی ایک قسم ہے، ان سے برات ظاہر کیا جائے، یہ جو ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جو ہے درست نہیں۔ سنی البتہ ہندوستان اور پاکستان کی مطلب سنی لوگ بھی شیعوں کی دیکھی دیکھا جو ہے اسی جو ہے دھن کے اندر، اسی تان میں واقع جو ہے شہادت کربلا کا، اس کے اندر دیومالائی قصے کہانیوں کی شکل میں جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ لوگ جو ہے معنی یہ ہے کہ جو ہے شیعوں کی طرح، رافضیوں کی طرح تو صحابہ کرام پر کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے ان پہ جو ہے کھلم کھلا جو ہے طعن و تشنیع تو نہیں کرتے، لیکن تبرہ بادیاں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، یعنی وہ صحابہ کرام جو مشاجرت صحابہ جسے کہا جاتا ہے، ان کے اختلافات، ان کے جو ہے جنگ، اس میں جو ہے منہ کھولتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرت صحابہ کے سلسلے میں سکوت اختیار کیا جائے، یہی زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ اب میرے دوستو چند جو ہے جملوں کے اندر دیکھیے کہ جو بدعات شیعی دنیا نافذ کی ہوئی ہے، پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ 10 دن تقریریں محفل ماتم قائم کرتے ہیں، سوگ بناتے ہیں، بین کرتے ہیں، مزید یہ کہ جو ہے اس میں قسم قسم کے کھان پکوان کرتے ہیں، حلیم ہے چڑھاتے ہیں اور شیرمال کھاتے ہیں، نہ جانے یعنی کتنی، اور روزی کی کشادگی کا جو ہے جو موضوع روایت ہے اسے جو ہے بیان کرتے پھرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور اس پر باقاعدے جو ہے نہڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہے بدعتیں جو ہے جو واضح ہیں، یہ سب جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شہادت کے ماتم میں، ظاہر سی بات نبی نے کہا اسی کو کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ نوحہ یہ بین یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس کا ہم سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی ناطے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے سنت پر نہیں، من ضرب الحدود،
جس نے اپنے رخسار پہ پیٹا، وشقل جیوب، گریبان چاک کیا۔ گریبان چاک کرنا، کپڑا پھاڑنا، گال پر مارنا پیٹنا، جاہلیت کی پکارنا، یہ اسلامی جو ہے طریقہ نہیں۔ شیعی دنیا کیا کرتی ہے؟ باقاعدہ تلوار کے نوک تک بھی چبھوتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے بد کرداری کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری اور ساری چیزیں 4 صدی ہجری کے بعد جو ہے پیش آیا، جب بغداد کے اندر بنو بوئے معز الدولہ نامی شخص جو ہے اقتدار پر ہوا، تو 351 میں اسی نے یہ تبرہ کا باقاعدہ جو ہے جامع مسجد پہ اعلان ہے، لعن اللہ معاویہ، اللہ تعالیٰ معاویہ پہ لعنت کرے، نقل کفر نہ باشد۔ حالانکہ یہ نقل بھی کرنا جو ہے ہمارے لیے، ہم سنی مسلمانوں کے لیے جو ہے درست نہیں ہے کہ اس طرح کی تبرہ بادی والا کلمہ جو صحابہ کرام کے شان میں انہوں نے لکھا، یہ بڑا متعصب تھا۔ اسی نے جو ہے 10ویں محرم کو حکم دیا کہ دکانیں بند کر دی جائیں، عورتیں باقاعدہ سر عام جو ہے بین کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے، کپڑا پھاڑتے ہوئے پورے بغداد کے سڑکوں کے اندر چلیں، بھبوت لگائیں اور نہ جانے یعنی کتنی چیزیں۔ آج جو ہے یہ ساری چیزیں آخر میں بدعت ہے کہ نہیں؟ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے زمانے میں آیت اتری سن 10 ہجری میں، وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا۔ 50 سال کے بعد واقعہ آ جانے سے وہ شرعی حیثیت قرار پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کتنے بزرگ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم ہی کے مہینے میں جو ہے شہید ہوئے، نماز پڑھانے کے وقت جو ہے ابو لولو فیروز نامی پارسی غلام نے جو ہے نیزہ بھونکا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجہ کے مہینے میں ان کے گھر کے اندر محصور کر کے جو ہے شہید کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ماتم کرنا، بین کرنا، نوحہ کرنا جائز ہوتا تو یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں کہ اسلام جتنا بھی ماتم کرتا کم۔ لیکن کیا صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھیں، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہیں پہ بھی بین نوحہ کرنے کا جو ہے کوئی بھی طریقہ ہے؟ اسلام میں سوگ منانا 3 دن سے زائد نہیں، اللہ یہ کہ کوئی عورت جو ہے 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے وفات پر کر سکتی، ورنہ اسلام میں 3 دن سے سالوں سال۔ ہاں آج 14 صدیاں گزر گئی، جو ہے 44 لگ گئے، جو ہے آپ بین کرتے رہے۔ اسلام کو باقاعدہ جو ہے 3 یا 5 کر دیا، اسلام کے شبیہ کو داغدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ہی اصلی مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باتیں تو میرے دوستو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس بات پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے تذکیر کے طور پر کہ محرم کی شرعی حیثیت کی ہم روزہ رکھیں، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ جو ہے آپ سبیل نکالیں۔ جس چیز میں جو ہے نبی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس دن روزہ توڑ کر کے ساری جو ہے کام بدعات کریں، ہاں، اور قسم قسم کے کھان پکوان کریں، یہ کہاں کی جو ہے سنت ہے؟ حضرت جو ہے حسین علی ابن ابی طالب کربلا کے میدان میں ان کوفیوں کے ہاتھوں جو ہے شہید ہوتے ہیں، جن لوگوں نے خط لکھ لکھ کر کے بلایا تھا، وہی لوگ باقاعدہ قتل میں پیش پہ۔ اور یزید کا معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس کی مغفرت کی جو ہے ہم اس پہ لان تان نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری کی صحیح حدیث، اول جیش، پہلا جو ہے لشکر جو قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی، مغفور لہم، اللہ ان کی بخشش کرے، اور اس غزوہ قسطنطنیہ کے غزوہ کا امیر، کمانڈر ان چیف یزید ہے۔ ہم حضرت عمر، حضرت صحابہ کرام کی تمام کی جو ہے ہم تقدیس سے احترام کرتے ہیں، خاص کر کے اہل بیت میں حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتے ہیں،
क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दोनों हमारे जो है दुनिया के फूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी वहिब्बुहु, नबी ने कहा अल्लाह मैं हजरत जो है हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बुहु, तू भी इससे मोहब्बत कर। इसी तरीके से नबी ने जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया। हजरत हसन के सिलसिले में पेशीन गोई की थी कि इन्ना इब्नी हादा सईद, ये मेरा बेटा सरदार होगा। वह सईसुल्लाहु बैना फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अन करीब अल्लाह ताला दो झगड़ने वाले मुसलमानों की जमात में के दरमियान इसके ज़रिए सुलह कराएगा। ये बुखारी की रिवायत है। और दुनिया ने देखा कि सन 40 हिजरी में अपने वालिद के इंतकाल के बाद 5-6 महीने खिलाफत पर मुतमक्किन रह करके सुबुकदोश हो गए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में। इसी नाते सन 40 हिजरी को आमुल जमाअह, मुसलमानों की इत्तिहाद व इत्तिफाक का साल करार दिया जाता है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई भी साबित हुई। 20 साल हुकूमत किया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इलाहुल आलमीन हमें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करने के साथ आशूरा की जो शरई हैसियत है उस पर हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।